السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر سننے والے اور اردو ماسٹر کے لیکچرز کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو عزیز طلباء، اردو زبان کو سیکھنا ایک بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اردو زبان سیکھنے والے لوگ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ روز ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ تو آج ہم آپ کو واؤ کے حوالے سے کچھ ایسے بنیادی اصول و ضوابط سکھانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے سن تو رکھے ہوں گے، لیکن آج کے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو واؤ والے حروف کا تلفظ اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان الفاظ کا درست تلفظ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو واؤ والے حروف طلباء و طالبات سیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ واؤ والے حروف واؤ معروف، واؤ مجہول، واؤ معدولہ اور واؤ لین ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم واؤ معروف کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ واؤ معروف کیا ہوتی ہے۔ واؤ معروف ایسی واؤ ہوتی ہے کہ جس واؤ سے پہلے جو حرف آئے گا اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ پیش نظر آئے گی، ہمیشہ پیش نظر آئے گی، یعنی واؤ سے ما قبل اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر پیش یعنی ضمہ موجود ہوگا۔ ہم واؤ معروف کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے واؤ معروف ہیں کہ جن سے پہلے پیش آتی ہے۔ دیکھیے گا سب سے پہلے بھوک۔ اب دیکھیے گا واؤ سے پہلے بھ اور اس کے اوپر ہے پیش بھوک۔ پھر دیکھیے گا بھالو۔ اب واؤ بھالو تو واؤ سے پہلے لام ہے اور لام کے اوپر پیش ہے تو بھالو۔ پھر پھول، پھول تو واؤ سے پہلے پ اور پھا کے اوپر پیش ہے تو پھول۔ پھر دیکھیے گا جون، جون تو واؤ سے پہلے جیم ہے اور جیم کے اوپر عزیز طلباء و طالبات پیش آ گئی، ضمہ آ گیا۔ پھر جوتا پیش خوب، پیش دھوپ، پیش دور، دال کے اوپر پیش۔ پھر دیکھیے گا جھوٹ تو جھ جیم ہے جھ اور واؤ تو جھ کے اوپر پیش جھوٹ۔ اس کے بعد بھول، بھول بھ پیش بھول اور دھول جس کو آپ مٹی کہتے ہیں، گرد و غبار کہتے ہیں، تو دال ہے دونوں آپس میں جب ملیں گے تو دھ کے اوپر دال کے اوپر پیش آ جائے گی، واؤ سے پہلے آئے گی، لہٰذا یہ بھی واؤ معروف بنے گا۔ پھر دیکھیے گا جھاڑو، جھاڑو تو واؤ سے پہلے اڑے، اڑے کے اوپر کیا آ گئی عزیز طلباء؟ پیش آ گئی۔ تو ہم نے واؤ معروف کی مثالوں سے وضاحت کی کہ ایسے یہ الفاظ ہیں جس میں واؤ سے پہلے پیش آتی ہے یعنی ضمہ آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے واؤ معروف کو بہت اچھے طریقے سے عزیز طلباء و طالبات سمجھ لیا ہوگا۔ مجہول کی تعریف کیا ہے؟ واؤ مجہول ایسا واؤ ہے کہ جس کے شروع میں ضمہ نہیں آئے گا، اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے ایسے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے جو واؤ مجہول والے ہیں، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ عزیز طلباء یاد رکھیے گا کہ واؤ مجہول والے الفاظ کو کھینچ کر ادا نہیں کیا جائے گا، اور واؤ سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش نہیں آئے گی۔ تو آئیے اب ہم واؤ مجہول والے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بوٹی۔ بوٹی گوشت کا ٹکڑا چھوٹا، بوٹی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیے واؤ سے پہلے پیش نہیں آ رہی، یعنی ضمہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ بوٹی، بوٹی نہیں، اگر پیش آئے گی تو یہ تلفظ غلط ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بوٹی بن جائے گا، بوٹی نہیں بنے گا۔ پھر دیکھیے گا بولا، بولا جس کو ہم کہتے ہیں بولنا۔ پھر دیکھیے گا توڑا، توڑا تے واؤ تو
اگر ہم پیش لگائیں گے تو یہ توڑا بن جائے گا، توڑا نہیں بنے گا۔ پھر دیکھیے گا شور، شور واؤ سے پہلے جو شین ہے اس کے اوپر ضمہ نہیں ہے اور ہم اس کو کھینچ کر بالکل بھی ادا نہیں کر رہے، شور۔ اب دیکھیے گا کوٹ، پھر دیکھیے گا کونا، گھر کا کونا، کلاس روم کا کونا، کونا کارنر۔ اب دیکھیے گا گھول، شربت کو گھولنا، گھول۔ پھر دیکھیے گا گھوڑا، گھوڑا، ہم اس کو کھینچ کے ادا نہیں کر رہے۔ تو واؤ مجہول کے الفاظ کی یہی خوبصورتی ہے کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان کو کھینچ کر بالکل بھی نہیں ادا کیا جائے گا۔ پھر دیکھیے گا موتی، موتی۔ پھر دیکھیے گا سوتی، سوتی۔ پھر دیکھیے گا پوتی، پوتی، گرینڈ ڈاٹر، نواسی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے واؤ مجہول کے حوالے سے جتنے بھی الفاظ کو ادا کیا، ہم نے ان کو بالکل نہیں کھینچا۔ تو آپ نے بھی عزیز طلبہ و طالبات ان کی ادائیگی کرتے ہوئے ان الفاظ کے اندر کھینچا تانی بالکل نہیں کرنی۔ تو آئیے عزیز طلبہ ہم اپنی اگلی واؤ لین کی طرف چلتے ہیں۔ تو واؤ لین، اس میں لین ایک ایسا لفظ ہے کہ جو واؤ والے حروف کے اندر الفاظ کی ادائیگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لین کا مطلب ہے نرم آہستگی۔ تو مراد یہ ہوا کہ لین جو ہے ایسا لفظ ہوگا، واؤ لین ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن کو ہم بہت ہی نرمی سے، آہستگی سے ادا کریں گے۔ تو عزیز طلباء آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واؤ لین کی تعریف ہم کیسے کریں گے۔ واؤ لین کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایسی واؤ ہوتی ہے کہ جس سے پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوگا، یعنی فتحہ ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گی۔ تو اب ہم مختلف مثالوں سے، مختلف الفاظ سے واؤ لین والے الفاظ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ان کا درست تلفظ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو واؤ لین میں ہم نے آپ کو بتایا کہ واؤ سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر آئے گی۔ تو دیکھیے گا، اور واؤ سے پہلے الف، یہ حمزہ کی آواز بھی دیتا ہے عربی میں، تو الف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر۔ اور پھر دیکھیے گا دوڑ، عزیز طلبہ دوڑ، واؤ سے پہلے دال اور دال کے اوپر زبر یعنی فتحہ۔ پھر دیکھیے گا قوم، قوم، واؤ سے پہلے قاف۔ یہ قاف جو ہے یہ قاف کتاب والا نہیں ہے، یہ قاف دوسرا ہے، قلقلے والا ہے، اور اس کو ہم ذرا تھوڑا سا موٹا یعنی یہاں گلے سے پڑھتے ہیں، قاف۔ تو قوم، تو قاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ پھر دیکھیے گا خوف، خوف، واؤ سے پہلے خا اور خا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اب دیکھیے گا حوض، حوض تالاب، پونڈ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، حوض، حوض یعنی واؤ سے پہلے کیا ہے؟ ہا، ہا، تو ہا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ بھی واؤ لین ہوا۔ پودا، پلانٹ، پودا، واؤ سے پہلے پا، پا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو دیکھیے گا ذوق، جس کو آپ شوق کہتے ہیں، ذوق، شوق سے کہتے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ، ذوق، واؤ سے پہلے زال ہے اور زال کے اوپر کیا ہے؟ واؤ زبر ہے، تو یہ لفظ بھی واؤ لین والا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے گا شوق، ذوق، شوق، تو یہ کیا ہے؟ شوق، واؤ سے پہلے شین اور شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس طرح یہ لفظ بھی کیا بنا؟ واؤ لین والا بنا۔ تو اگلا لفظ ہے ہمارا توبہ، توبہ، تا، اور اس کے بعد دیکھیے گا واؤ ہے، واؤ سے پہلے تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ لفظ بھی واؤ لین والا بنا۔ موزہ، جس کو آپ جراب بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ساکس کہتے ہیں، تو موزہ، واؤ سے پہلے میم ہے اور میم کے اوپر کیا ہے طلبہ؟ زبر ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا فوجی، فوجی، تو فا کے اوپر زبر ہے اور واؤ سے اس کے فوراً بعد واؤ آتی ہے، تو ہم کہیں گے واؤ سے پہلا جو حرف ہے وہ فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا بنا؟ واؤ لین بنا۔ تو فوجی کے بعد اب اگلا لفظ آ رہا ہے قولی، تو واؤ سے پہلے قاف ہے اور قاف کے اوپر عزیز طلبہ زبر ہے، تو یہ ہمارا لفظ بھی کیا بنا؟ واؤ لین والا بنا۔ معدولہ، معدولہ، واؤ معدولہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ واؤ معدولہ ہوتی کیا ہے؟ واؤ معدولہ ایسی واؤ ہوتی ہے عزیز طلبہ جو لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ پھر سن لیجئے گا، ایسی واؤ جو لکھی تو جائے مگر پڑھی نہ جائے، ایسی واؤ کو واؤ معدولہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہمیشہ واؤ معدولہ
تب آئے گی کب؟ ہمیشہ خے کے بعد، نہ ہے کے بعد نہ جیم کے بعد، کہیں نہیں، صرف خے کے بعد واو مودولہ کا استعمال ہوگا۔ جیسے خواب، خے، واو، الف اور بے، تو یہ خواب نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم خواب پڑھیں گے۔ اب دیکھیے گا ہم نے واو لکھی تو ہے لیکن ہم نے واو کو پڑھا نہیں ہے، خواب۔ اب دیکھیے گا خار، خے، واو، الف، رے، ایک خار ہوتا ہے، خے، الف، خا، رے، اس کا مطلب ہے کانٹا، تو یہ خار مراد ذلیل و رسوا ہونا، یہ وہ والا خار ہے، ذلیل و خار ہونا۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واو مودولہ کون کون سے الفاظ سے ہمیں اپنی شناخت کرواتی ہے۔ تو واو مودولہ خواب ہمیں دکھاتی ہے، خواب، سوتے ہوئے خواب دیکھے جاتے ہیں، خواب، خواب نہیں، خواب۔ پھر دیکھیے گا خواجہ، خواجہ نہیں پڑھتے اسے، عمومی طور پر صوفیہ کرام کے ساتھ یہ القابات استعمال کیے جاتے ہیں، خواجہ نہیں، خواجہ۔ پھر دیکھیے گا ہمارے دل میں ہزاروں حسرتیں اور خواہشیں جنم لیتی ہیں، خواہش نہیں، خواہش، تو پھر دیکھیے گا ایک لفظ عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، کیا؟ خامخواہ، خامخواہ، خوام خواہ نہیں پڑھتے، خامخواہ پڑھتے ہیں، خواہ، کوئی بھی، خواہ، خے، واو، الف اور ہے۔ پھر دیکھیے گا درخواست نہیں ہوتا یہ لفظ، آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ درخواست لکھیں، آپ کہتے ہیں درخواست لکھیں۔ دسترخوان نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے دسترخوان، دسترخوان، خوان میں واو لکھی جائے گی لیکن یہ ہمارے پٹھان بھائیوں والا خوان جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ ویسے تلفظ کے لحاظ سے خوان بولا جائے گا۔ تو ہم نے واو مودولہ کے تمام الفاظ کو دیکھا، سنا اور اس کو سمجھا بھی، اور وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اب ہم ایک چھوٹا سا جائزہ اس کا کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ آپ کی سکرین کے اوپر کچھ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمام واو معروف، واو مجہول، واو لین اور واو مودولہ کی تعریفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام الفاظ کو ان کے خانوں میں رکھنا ہے، اور آپ نے باقاعدہ طور پر ان تمام الفاظ کی چنوتی کر کے آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ کون سا الفاظ کس جگہ پر رکھا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہے، بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے اور میرے لیکچر کو سمجھتے رہے۔ لیکچر اچھا لگے تو لائک کر لیجئے گا، اور اگر بہت زیادہ اچھا لگے تو اس کو شیئر کر لیجئے گا۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے اس چینل کو لائک کر لینا ہے، سبسکرائب کر دینا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دینا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیں، خوش رکھیں۔